اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشی، رات کی قسم جب وہ چھا جاتی ہے، والنہار اذا تجلی، اور دن کی قسم جب وہ روشن ہوتا ہے، وما خلق الذکر والانثی، اور اس ذات کی قسم جس نے پیدا کیا نر اور مادہ کو، ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری کوشش یقیناً مختلف ہے، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ، پس رہا وہ جس نے دیا اللہ کے راستے میں اور تقوی اختیار کی، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، اور سچ مانا اچھی بات کو، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو ان قریب ہم سہولت دیں گے اسے آسان راستے یعنی نیکی کے لیے، وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، اور رہا وہ جس نے بخل کیا اور بے پرواہ رہا۔ یہاں اس سورہ میں آپ نوٹ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ پہلے دو جوڑوں کی قسمیں کھا رہے ہیں، ایک رات اور اس کا جوڑا دن، ایک نر اور اس کا جوڑا مادہ، اور قسمیں کھانے کے بعد جو جواب القسم ہے، جو اصل بات کہی جا رہی ہے وہ ہے ان سعیکم لشتی، یقیناً تمہاری کوششیں مختلف ہیں۔ جس طرح ہم نے سورہ لیل میں دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تمہیں دو راستے دکھا دیے ہیں، ایک فجور اور ایک تقویٰ کا، اسی طرح یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ تم سب کی کوششیں الگ الگ ہیں، کچھ نیکی کے لیے کوشش کرتے ہیں اور کچھ برائی کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور نیکی کی کوشش کے لیے یہاں پر تین کام آئے ہیں، ایک ہے عطا یعنی کہ دینا، یعنی جتنا ہو سکے اتنا دینا، واتقوا اور تقوی اختیار کرنا، اور ان دونوں کا خلاصہ ہے اچھی بات کو سچ ماننا۔ اب یہاں پر اچھی بات ہائی لائٹ نہیں کی گئی کہ کون سی اچھی بات، اصل میں حق ہم سب کے اندر موجود ہے، ہم فطرت پر پیدا کیے گئے ہیں، ہم اسلام پر ہی پیدا کیے گئے ہیں، پھر چاہے ہم کسی بھی مذہب یا فرقے میں بعد میں چلے جائیں، لیکن حقیقت میں بچپن سے ہی انسان فطرت پر دین اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے، اس وجہ سے سچائی اس کے اندر ہوتی ہے۔ پھر کچھ ہوتے ہیں خاص لوگ جو اس سچائی کو سچ جان کر لوگوں کی پرواہ کیے بغیر تقوی اختیار کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیتے ہیں۔ یہاں پر دینے کا بھی نہیں بتایا گیا کہ کیا دیتے ہیں، محبت ہو گئی، وقت ہو گیا، صلاحیتیں ہو گئی، علم ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیتے ہیں، یا مال بھی ہو گیا۔ تو یعنی یہ تین کام اگر کوئی انسان کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے، سہولتیں کھول دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے، کیونکہ یہ تینوں کام ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ عطا یعنی کہ دینا حقوق العباد پورے کرتا ہے، اور تقوی اللہ تعالیٰ کا حق پورا کرتی ہے کہ ہم اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچتے بچتے زندگی گزاریں، اور پھر سچی بات کو ماننا یعنی حق کو ماننا، لوگوں کی پرواہ کیے بغیر، کسی سے ڈرے بغیر، یہ ثابت کر لینا کہ ہاں بس یہی حق ہے، یہی سچ ہے، پھر چاہے کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے، میں نے اس کو مان لیا، تو پھر وہ شخص بھلائی کی طرف ہے، اس نے عمل کر کے دکھایا۔ جیسے سورہ شمس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دل کی کیفیت بتائی کہ تمہارے دل میں دو راستے موجود ہیں، الہام کر دیے گئے ہیں، وحی کر دیے گئے ہیں، اب عمل میں وہ ظاہر کرو، یعنی دینے والے بھی بنو، تقوی والے بھی بنو، اور ہر اچھی بات کو سچائی کے ساتھ ماننے والے بھی بنو، لوگوں کا ڈر چھوڑ دو، تو پھر تمہاری لیے راہیں آسان ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ پھر دوسرے قسم کے لوگ ہیں جس نے بخل کیا اور بے پرواہی دکھائی، اس کے بارے میں ہم پارٹ 2 میں سیکھیں گے۔ السلام علیکم۔